وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، ایک خبر پڑھ کر بڑی تکلیف ہوئی، وہ یہ کہ ایک مولانا نے خودکشی کر لی ہے۔ امیج میں لکھا ہوا تھا مولانا شہباز انصاری کی خودکشی۔ خودکشی حرام ہے، لیکن میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھایا ہے۔ میرے بعد میری لاش مسجد کی تیسری منزل کے کمرے میں ملے گی۔ یہ تحریر ایک ایسے عالم کی ہے جو معاشی، دماغی اور سماجی دباؤ کے آگے اس قدر بے بس ہوا کہ خودکشی جیسا حرام قدم اٹھانے پر مجبور ہوا۔ سامعین، اس خبر پر تبصرہ کرتے ہوئے شفیق فیضی لکھتے ہیں، یہ چند سطریں پڑھ کر دل لرز اٹھتا ہے۔ یہ الفاظ ایک ایسے عالم دین کے ہیں جو زندگی کے شدید معاشی، نفسیاتی اور سماجی دباؤ کے آگے اس قدر بے بس ہو گیا کہ اس نے خودکشی جیسے حرام عمل کا راستہ اختیار کر لیا۔ مولانا شہباز انصاری کا یہ قدم یقیناً شرعی اعتبار سے درست نہیں تھا، مگر اس سے کہیں زیادہ افسوسناک وہ حالات ہیں جنہوں نے ایک دیندار انسان کو اس انتہا تک پہنچا دیا۔ یہ صرف ایک فرد کا سانحہ نہیں، بلکہ پوری ملت اسلامیہ ہند کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ معاشرے کا ایک اصول ہے کہ جب کسی چیز کی تعداد ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے تو اس کی قدر و قیمت کم ہونے لگتی ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں ہندوستانی مسلمانوں نے جس تیزی سے نئے نئے مدارس قائم کیے، وہ اپنی جگہ قابل قدر کوشش تھی، مگر افسوس اداروں کی کثرت نے معیار تعلیم، تربیت اور مستقبل کی منصوبہ بندی کو نظر انداز کر دیا۔ فارغین کی تعداد بڑھانے کی دوڑ میں عالم، حافظ، قاری اور مفتی کی اسناد اور دستار بندیاں عام ہوتی چلی گئیں، جبکہ عملی زندگی کے تقاضوں پر خاطر خواہ توجہ نہ دی جا سکی۔ نتیجتاً جو فارغین خوش بیان، صاحب تعلقات اور انتظامی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ جلد ہی اپنے الگ مدارس یا ادارے قائم کر لیتے ہیں۔ پھر انہی مدارس میں اپنے ساتھیوں کو معمولی معاوضے پر ملازمت دے کر ایک ایسا نظام وجود میں لایا جاتا ہے جہاں استحصال بھی ہوتا ہے اور انحصار بھی بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ، صدقات اور عطیات پر ڈاکہ ڈال کر ادارے قائم کیے جاتے ہیں، جبکہ اہل ثروت کو مسلسل ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ انہی منصوبوں اور مصارف کی سرپرستی کریں، کیونکہ یہی اعمال جنت کا ٹکٹ فراہم کریں گے۔ دوسری جانب بعض علماء اپنی خطابت، خوش الحانی یا شاعری کی بدولت شہرت حاصل کر لیتے ہیں، پھر مخصوص حلقے اور گروہ تشکیل پاتے ہیں جہاں ایک دوسرے کی تشہیر، ایک دوسرے کو بڑے بڑے القابات سے نوازنے اور عوام کے اندر غیر معمولی تقدس پیدا کرنے کا سلسلہ چلتا ہے۔ دینی اجتماعات اصلاح امت سے زیادہ گروہی مفادات کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور دعوت نامے بھی اکثر انہی شخصیات تک محدود رہتے ہیں جو اسی مخصوص حلقے سے وابستہ ہوں۔ لیکن ان سب کے درمیان ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو نہ خوشامد جانتا ہے، نہ چاپلوسی، نہ ضمیر کا سودا کرنا۔ یہی وہ خاموش، باوقار اور مخلص علماء ہوتے ہیں جو حقیقت میں ملت کا سرمایہ ہیں۔ وہ نہ سرمایہ داروں کے دربار سجاتے ہیں، نہ چندے کے لیے خودداری بیچتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسجد یا مدرسے کی محدود تنخواہ پر زندگی گزارنا ان کے لیے انتہائی دشوار ہو جاتا ہے۔ نذرانوں اور تحائف کے نام پر عوام سے وصولی ان کی طبیعت گوارا نہیں کرتی، اور معاشی مشکلات رفتہ رفتہ انہیں شدید ذہنی دباؤ میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ بعض کمزور لمحوں میں یہی دباؤ انسان کو ایسے فیصلوں تک پہنچا دیتا ہے جن کا تصور بھی روح کو دہلا دیتا ہے۔ سامعین، ہم لوگ بڑے فخر سے پہلے کہا کرتے تھے کہ کوئی بھی عالم آج تک ایسی منحوس موت نہیں مرا، مگر لاک ڈاؤن کے دور سے اس طرح کی کئی خبریں سوشل میڈیا پر آ چکی ہیں۔ علماء اور حفاظ کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں اللہ، رسول، روز آخرت، یوم جزا، اچھی بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہی پڑھایا جاتا ہے، اور ہر دن کسی نہ کسی صورت میں اس کا اعادہ بھی ہوتا ہے۔
اب اگر مدارس کے پڑھے ہوئے لوگ بھی اس طرح کرنے لگیں تو عوام میں کیسا پیغام جائے گا؟ ایک صاحب نے مجھ سے عجیب بات کہی کہ اس زمانے میں سب سے کمزور ایمان اگر کسی کا ہے تو علماء کا ہے۔ میں چونک کر رہ گیا۔ بولنے والے فاضل دارالعلوم دیوبند تھے۔ میں نے غور کیا تو ایسا لگا کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ حد سے زیادہ پیسے والے علماء تو حکمرانوں کی چاپلوسی میں لگ جاتے ہیں، اور انتہائی خستہ حال علماء اپنی ملازمتیں بچانے میں ہر غلط کام کر جاتے ہیں۔ درمیانی دولت والے علماء کچھ ٹھیک رہتے ہیں، انہیں نہ تو کسی حاکم کا خوف ہوتا ہے نہ ملازمت بچانے کی فکر۔ میں نے جو مشاہدہ کیا وہی عرض کر رہا ہوں، باقی دل کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ سامعین، خودکشی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ میں نے اس موضوع پر پہلے بھی کافی گفتگو کی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک حرام موت ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے اس سلسلے میں جو کچھ فرمایا ہے وہ ان کے الفاظ میں یہ ہے: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اپنے ہی ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور صاحبان احسان بنو، بے شک اللہ احسان والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 30 کی تفسیر کے ذیل میں سورہ بقرہ کی مذکورہ آیت بیان کر کے لکھا ہے: وَقِيلَ أَرَادَ بِهِ قَتْلُ الْمُسْلِمِ نَفْسَهُ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد کسی مسلمان کا خودکشی کرنا ہے۔ بغوی معالم التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 418۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اپنی جانوں کو مت ہلاک کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے، اور جو کوئی تعدی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو ہم عنقریب اسے دوزخ کی آگ میں ڈال دیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے: وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ يَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ غَيْرِهِ وَعَنْ قَتْلِ نَفْسِهِ۔ یہ آیت مبارکہ کسی شخص کو ناحق قتل کرنے اور خودکشی کرنے کی ممانعت پر دلیل شرعی کا حکم رکھتی ہے۔ رازی التفسیر الکبیر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 57۔ امام بغوی نے معالم التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 418 میں، حافظ ابن کثیر نے تفسیر القرآن العظیم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 481 میں، ثعلبی نے الجواہر الحسان فی تفسیر القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 293 میں سورہ نساء کی مذکورہ بالا آیات کے تحت خودکشی کی حرمت پر مبنی متعدد احادیث درج کی ہیں۔ سامعین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کی قباحت پر کافی وعیدیں سنائی ہیں۔ موقع محل کے اعتبار سے چند حدیثیں بھی سماعت فرمائیں۔ عن ثابت بن الضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جہنم۔ حضرت ثابت ابن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کسی بھی چیز کے ساتھ خودکشی کی تو وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ بخاری شریف کتاب الادب۔ دوسری حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متفق علیہ حدیث مبارک مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کان فی من کان قبلکم رجل بہ جرح فجزع فاخذ سکینا فحز بها یدہ فما رقع الدم حتی مات، قال اللہ تعالی: بادرنی عبدی بنفسہ حرمت علیہ الجنہ۔ تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی زخمی ہو گیا، اس نے بے قرار ہو کر چھری لی اور اپنا زخمی ہاتھ کاٹ ڈالا، جس سے اس کا اتنا خون بہا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میرے بندے نے خود فیصلہ کر کے میرے حکم پر سبقت کی ہے، لہذا میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔ بخاری شریف کتاب الانبیاء۔ سامعین، خودکشی اتنا گندا کام ہے کہ جہاد جیسے موقع پر بھی اسے حرام بتایا گیا ہے، حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ جہاد میں سب سے زیادہ داؤ پر اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو یہی جان عزیز ہے۔ یہ حدیث بھی سن لیجئے۔ ایک غزوہ یعنی غزوہ خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اور مشرکین کا آمنا سامنا ہوا اور فریقین میں خوب لڑائی ہوئی۔ پھر شام کے وقت ہر فریق اپنے لشکر کی جانب واپس لوٹ گیا۔ پس مسلمانوں میں ایک ایسا آدمی بھی تھا جو کسی اکا دکا مشرک کو زندہ نہ چھوڑتا بلکہ پیچھا کر کے اسے تلوار کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، آج جتنا کام فلاں نے دکھایا ہے اتنا کسی اور سے نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو جہنمی ہے۔ پس لوگ کہنے لگے کہ اگر وہ جہنمی ہے تو ہم میں سے جنتی کون ہوگا؟ مسلمانوں میں سے ایک آدمی کہنے لگا، میں صورتحال کا جائزہ لینے کی غرض سے اس کے ساتھ رہوں گا، یہ تیز چلے یا آہستہ، یہاں تک کہ وہ آدمی زخمی ہو گیا۔ پس اس نے مرنے میں جلدی کی، یعنی اپنی تلوار کا دستہ زمین پر رکھا اور نوک اپنے سینے کے درمیان رکھ کر خود کو اس پر گرا لیا اور یوں اس نے خودکشی کر لی۔ جائزہ لینے والے آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، بات کیا ہوئی ہے؟ اس شخص نے سارا واقعہ عرض کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایک آدمی جنتیوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے جیسا کہ لوگ دیکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ جہنمی ہوتا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے دیکھنے میں وہ جہنمیوں جیسے کام کرتا رہتا ہے لیکن در حقیقت وہ جنتی ہوتا ہے۔ بخاری شریف کتاب المغازی۔ سامعین، انہی جیسی آیات و احادیث کے پیش نظر فقہائے اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ خودکشی خواہ کسی بھی وجہ سے ہو، حرام اور جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ بعض لوگ ڈپریشن کی بنا پر خودکشی کرنے والوں کو ہلکے میں لیتے ہیں اور ان پر تنقید کرنے والوں کو برا سمجھتے ہیں۔ یہ غلط انداز ہے۔ یہ دنیا اندھیروں اجالوں، خوشحالیوں پریشانیوں، بیماریوں اور دواؤں کے ساتھ چلائی گئی ہے۔ بڑی سے بڑی اور خطرناک بیماریوں میں بھی خودکشی کی اجازت نہیں۔ پھر لوگ کس طرح ڈپریشن والوں کو جواز کی سند دیتے ہیں۔ یہ کام اتنا منحوس ہے کہ ہمارے آقا و مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے آدمی کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتے تھے۔ فقہا بھی کہتے ہیں کہ خودکشی کرنے والے کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جائے گا جو عام میتوں کے ساتھ ہوتا ہے، مگر معتبر دینی شخصیات کو اس میں شرکت نہ کرنا چاہیے۔ تاہم اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا درست ہے، بشرطے کہ اس نے حرام سمجھ کر کیا ہو۔ اگر یہ خودکشی جائز سمجھ کر کی ہے تو وہ کافر ہو کر مرا۔ صرف ایک فتوے پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی لکھتا ہے، ہر انسان کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس امانت ہوتی ہے جس میں خیانت کرنے کا حق کسی کو بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے خودکشی کرنا یعنی اپنے آپ کو خود ہی مارنا اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت کرنے کی وجہ سے اسلام میں حرام ہے اور یہ ایک گناہ کبیرہ ہے۔ خودکشی کرنے والے کی سزا کے بارے میں مذکور ہے کہ ایسے شخص کو اسی طرح کی سزا دی جائے گی جس طرح اس نے اپنے آپ کو قتل کیا ہوگا، جیسے کہ حدیث شریف میں خودکشی کرنے کی مختلف صورتوں کو ذکر کرتے ہوئے مذکور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر قتل کیا تو وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے گرتا رہے گا، اور جس نے زہر پی کر اپنے آپ کو قتل کیا تو جہنم کی آگ میں زہر ہاتھ میں پکڑ کر اسے ہمیشہ پیتا رہے گا، اور جس نے کسی لوہے کے ہتھیار کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا تو وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور ہمیشہ وہ اسے جہنم کی آگ میں اپنے پیٹ پہ مارتا رہے گا۔ اگر کوئی شخص خودکشی کو حلال سمجھ کر کرتا ہے تب تو ہمیشہ اس کی یہ سزا ہوگی، اور اگر کوئی شخص مذکورہ گناہ کو مباح سمجھ کر نہیں کرتا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے جب چاہے معاف کر کے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہر حال میں صبر اور شکر کی نعمت سے نوازے اور حرام موت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔